پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. بات کر لیتے ہیں اب تھوڑی سی جو کچھ آئٹمز ہیں جس حوالے سے ہمیں کہا جاتا ہے کہ کچھ آپ سجیسچنز بھی دیا کریں کہ کن آئٹمز کے اندر جو ہیں وہ ہم انویسٹمنٹ کریں. تو بھائی ہم ہمیشہ جو بلو چپ آئٹمز ہیں ان کا تذکرہ ضرور کر دیتے ہیں. جیسے آج کی اگر ہم بات کر لیں تو ہم سیکٹر وائز انالیسس جب ہم نے کیا پروگرام کے پہلے حصے میں بتایا تمام سیکٹرز کی جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے جب ہم نے بات کی تو اس میں ہم نے کچھ آئٹمز کے حوالے سے بتایا بھی. مزید ہم اس کے اوپر آج ہم بریف کر لیتے ہیں. ہم پہلے بات کر لیتے ہیں سیمنٹ سیکٹر کی. اگر بات کر لیں تو سیمنٹ سیکٹر میں اگر آپ دیکھیں تو اٹک سیمنٹ بہت اچھی آئٹم ہے. مطلب کہ اس کو اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 180 روپے کا جو شیئر پرائس ہے وہ اچھی ہے اس کی. اور اس کے اندر جب آپ انویسٹمنٹ کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو ڈیفینیٹلی آپ کو پازیٹیو ٹرینڈز نظر آئیں گے. اس کی اگر پروفائلنگ اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو اچھی چیزیں نظر آئیں گی. اسی طریقے سے چراٹ سیمنٹ جو ہے وہ اچھی آئٹم ہے, آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کا بھی تقریباً 180 روپے کے ارد گرد 170-75 کے قریب اس کی جو شیئر پرائس کی ویلیو ہے. اور اسی طریقے سے اگر بات کر لیں ڈی جی خان سیمنٹ کی, اچھی آئٹم ہے. بیسٹ وے اچھی آئٹم ہے. اسی طریقے سے اگر دیکھ لیں لکی سیمنٹ کے حوالے سے تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ لکی سیمنٹ ایک اچھی آئٹم ہے. اس کے اندر آپ جا سکتے ہیں, مارکیٹ کے اندر کام کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے اگر دیکھ لیں میپل لیف سیمنٹ, اگر ہم بات کریں کہ 50 روپے سے کم کی جو آئٹمز ہیں ان کے اندر میپل لیف اچھی آئٹم ہے. لیکن اگرچہ ابھی صورتحال جو ہے تھوڑی سی نیگیٹو ٹرینڈ کے اندر نظر آ رہی ہے میپل لیف کی اوورال, کیونکہ سیکٹر کے اندر انویسٹمنٹ ہو نہیں رہی ہے, لوگ اس کے اندر اتنے زیادہ کام کر نہیں رہے ہیں. حالانکہ اس کا بہت اوپن اپرچونٹی ہے. سیمنٹ سیکٹر کے اندر بہت زبردست پوٹینشیل موجود ہے. کنسٹرکشن ریلیٹڈ جو پالیسی اناؤنس ہوئی تھی جس کے اندر ریلیف دیا گیا تھا, اور اس کے علاوہ 5 جو کمپنیز ہیں ان کو پلانٹس لگانے کی جو اجازت ملی, این او سی مل گئے ان کو پنجاب کے اندر, تو صورتحال اچھی ہوتی ہوئی نظر آئے گی آنے والے دنوں میں. اگر آپ دیکھیں تو سیمنٹ سیکٹر کے حوالے سے یہ ان تمام آئٹمز کا جو ہم نے تذکرہ کیا, میپل لیف سیمنٹ کی بات کر لیں, اٹک سیمنٹ کی بات کر لیں, بیسٹ وے سیمنٹ کی بات کر لیں, تو یہ تمام کے تمام آئٹمز بہت اچھی آئٹمز ہیں. اور اسی طریقے سے ڈی جی خان سیمنٹ ہے یا چراٹ سیمنٹ ہے یا فوجی سیمنٹ ہے, یہ تمام آئٹمز اچھی آئٹمز کاؤنٹ کی جاتی ہیں. اگر ہم کمرشل بینکس کی بات کریں, کمرشل بینکس کے حوالے سے بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے. کچھ شریعہ کمپلائنس کے حوالے سے کچھ لوگ اس کے اوپر ابھی وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو انویسٹمنٹ ہے اس کے اندر کوئی سود کا ایلیمنٹ آ جائے گا, کوئی انٹرسٹ کا ایلیمنٹ آ جائے گا. تو بھائی اس کے اندر دیکھیے اسلامک بینکنگ موجود ہے. جہاں جہاں آپ کو لگتا ہے, کیونکہ اسلامک بینکنگ کے اوپر مفتیان کرام کے مکمل فتوے موجود ہیں, آپ فتاوا موجود ہیں, آپ ان کے اندر اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اندر بالکل بے جھجک کام کیجیے. کیونکہ جب ان کی طرف سے فتاوا آ گئے ہیں اس حوالے سے کہ آپ اس کے اندر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے اندر اس میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, تو آپ کو ڈیفینیٹلی جانا چاہیے. جس کی اگر ہم بات کریں میزان بینک کی, خاص کر کے ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں, میزان بینک ایک اچھی آئٹم ہے. پینی اسکرپس کے اندر اگر کام کرنا ہے تو اس حوالے سے پھر اگین وہی بات آ جاتی ہے, ہم آپ کو سجیسٹ ضرور کر دیتے ہیں لیکن کال نہیں دیتے ہیں. ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جا کے کمپنی کے فنڈامنٹلز کو پڑھیے. پینی اسکرپس کے اندر آپ دیکھ لیں, سلک بینک کو آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر ایک اچھی آئٹم ہے پینی اسٹاکس کے اندر. پھر اس کے علاوہ اگر یو بی ایل کی بات کریں, یو بی ایل گروئنگ بینک ہے. بینک الحبیب کی بات کر لیں, اچھی آئٹم ہے بینک الحبیب, لیکن جب سے اس کا رزلٹ اناؤنس ہوا ہے کچھ اس کے اوپر ریزرویشنز نظر آئے کہ یہ تقریباً 77 روپیز سے 78 روپیز سے یہ نیچے آیا ہے 69 روپیز کے اوپر. تو تقریباً جو صورتحال ہے وہ نیگیٹو ٹرینڈ کے اندر نظر آ رہی ہے. لیکن جو بینک کی جو فائنینشیلز ہیں وہ بہت سٹرونگ ہیں. میزان بینک کی طرح اس کی فائنینشیلز بہت سٹرونگ ہیں, ایچ بی ایل کی طرح اس کے فائنینشیلز بہت سٹرونگ ہیں. بٹ اگین آؤٹ آف نو ویئر نہیں سمجھ لگتی ہے ان چیزوں کی, کیونکہ مارکیٹ ہے, مارکیٹ میں اسی طریقے سے آئٹمز جو ہے وہ بیہیو کرتی ہیں. تو آپ کو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. سم ویئر کہیں پہ اگر آپ پروفٹ ٹیکنگ کر رہے ہیں, پروفٹ مل رہا ہے کچھ آئٹمز کے اندر, اس لیے ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ آپ تمام کے تمام جو اپنی انویسٹمنٹ ہے وہ کسی ایک آئٹم کے اندر انویسٹمنٹ نہیں کیجیے یا ایک سٹاک کے اندر انویسٹمنٹ نہیں کیجیے. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہم نے کچھ عرصہ پہلے پروگرام کیا تھا اور اس میں ہم نے مثال دی تھی کہ اپنی جو آئٹم ہے, اپنی جو آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے کہیں پہ لگائیے, کہیں پہ میوچل فنڈز کے اندر لگائیے, کیونکہ فائنینشیل لٹریسی بہت ضروری ہے. کچھ سٹاکس کے اندر لگائیے, کچھ میوچل فنڈز کے اندر لگائیے, کچھ آپ جو ہے آئل کی مارکیٹ کے اندر انویسٹمنٹ کیجیے, کچھ آٹو موبائل سیکٹر کے اندر لگائیں. یہ تمام کے تمام آئٹمز کی جو سٹاکس کی جو سلیکشن ہے دیٹ از ویری مچ امپورٹنٹ. بہت ضروری ہے آپ کو یہ چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا
فنڈامنٹلی یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. آپ جب تک ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے آپ کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی, آپ ایڈوکیٹ نہیں ہوں گے. اسی طریقے سے اگر انجینئرنگ سیکٹر کی بات کر لیں تو انجینئرنگ سیکٹر میں اگر دیکھیں تو آغا اسٹیل بہت اچھی آئٹم ہے, آپ اس کے اگینسٹ جا سکتے ہیں. عائشہ اسٹیل, امبریلی اسٹیل, اسی طریقے سے بولان کاسٹنگ جو ہے وہ آئٹمز ہیں جس کے اندر بہت اچھا کام ہوتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے, اور آپ کو ڈیفینیٹلی فیوچر کے اندر یہ اچھے پروفٹس بھی دے سکتے ہیں. میٹروپولیٹن اسٹیل کی بات کر لیں, یہ چیزیں ہیں. پھر فرٹیلائزر سیکٹر میں ہم نے جب ہم پروگرام کے پہلے حصے میں بات کرے تو ہم نے کہا تھا کہ فرٹیلائزر سیکٹر کے حوالے سے ہم ضرور بات کریں گے. عارف حبیب کارپوریشن لمیٹڈ, دیکھو کتنی بڑی آئٹم ہے, کتنی زبردست آئٹم ہے, اور یہ اس وقت نظر آتی ہے آپ کو مارکیٹ کے اندر, کیونکہ یہ فرٹیلائزر سیکٹر ہے. اس کے اندر آپ ایزیلی کیونکہ اس کے پیچھے اگر آپ دیکھیں عارف حبیب کارپوریشن لمیٹڈ کا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے کمپنی کا, تو کمپنی کے پیچھے آپ کو بہت بڑا جوائنٹ اکاؤنٹ نظر آئے گا, ایک جوائنٹ اکاؤنٹ نظر آئے گا آپ کو, تو جس کی بیس کے اوپر یہ کمپنی کھڑی کی گئی ہے. تو اوبیسلی جب آپ مارکیٹ کے اندر کام کرتے ہیں تو آپ کو کام کرنے میں پھر آسانی ہوتی ہے. اینگرو کارپوریشن لمیٹڈ کی اگر بات کر لیں, اچھی آئٹم ہے, 300 روپے کی تقریباً آئٹم ہے یہ, اور اس کے اندر آپ دیکھیں تو آپ مارکیٹ کے اندر کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر اینگرو جو فرٹیلائزر لمیٹڈ ہے, اس کے حوالے سے کچھ کہا یہ جا رہا تھا کہ یہ مارکیٹ میں اوپر کی طرف جائے گی, لیکن ابھی کچھ نیگیٹو ٹرینڈ کے اندر موجود ہے, اور اس نے تقریباً آج بھی نیگیٹو ٹرینڈ کے اندر نظر آ رہا ہے. تقریباً 65 روپے اس وقت یہ شیئر پرائس اس کی آج ٹریڈ ہو رہی ہے. اسی طریقے سے فاطمہ فرٹیلائزر اچھی آئٹم ہے. پھر فوجی فرٹیلائزر بن قاسم FFBL, اس کے حوالے سے بہت زیادہ کہا جاتا ہے یہ ایک اچھی آئٹم ہے. لیس دین 50 روپیز کی جو آئٹمز ہیں, لیس دین 30 روپیز کی جو آئٹمز ہیں, اس کے اندر یہ ایک اچھی آئٹم. اس حوالے سے جب ہم نے بات کی تھی اٹیکنگ اینڈ ڈیفینسو اسٹاکس کے اوپر ہم نے جب رپورٹنگ کی تھی تو اس میں بھی ہم نے اس کا تذکرہ کیا تھا. اسی طریقے سے اگر فوڈ اینڈ پرسنل کیئر سیکٹر کی اگر بات کریں تو اس میں اگر چھوٹے اسٹاکس کے اندر دیکھیں تو پینی اسٹاک کے اندر اگر دیکھیں تو الشہیر کارپوریشن لمیٹڈ بہت اچھی آئٹم ہے, آپ اس کے ساتھ جا سکتے ہیں, مارکیٹ میں کام کر سکتے ہیں. پھر فوجی فوڈز لمیٹڈ جو ہے وہ ایک اچھی آئٹم ہے, اس کے اندر آپ جا کے کام کر سکتے ہیں. جلیٹ پاکستان اوبیسلی کوئی اس کے اوپر شک و شبہ نہیں ہے. تو یہ مری بروری کی بات کر لیں, نیسلے پاکستان کی بات کریں, نیسلے پاکستان اوبیسلی از اے بگ آئٹم, تو وہ چیزیں نظر آتی ہے. شیزان انٹرنیشنل کی بات کر لیں, کوئز فوڈ کی بات کر لیں, یہ وہ آئٹمز ہیں جس کے اندر آپ بہت زیادہ بھر کے تو پرچیزنگ نہیں کر سکتے ہیں, لیکن آپ یہاں پر اگر آپ 1 مہینہ 2 مہینے کی انویسٹمنٹ کا پلان لے کر کے آتے ہیں, یا اگر آپ ڈے ٹریڈنگ بھی کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کو ایلیمنٹ دیکھنا ہے کہ ون ڈے ان کی جو شیئر پرائسز ہیں وہ اوپر کی طرف جاتی ہیں, دوسرے دن ان کی شیئر پرائسز جو ہیں وہ نیچے کی طرف آ رہی ہوتی ہیں. سیم لائک انشورنس سیکٹر کی اگر بات کریں تو انشورنس سیکٹر کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر جو حبیب انشورنس کارپوریشن لمیٹڈ ہے یہ ایک اچھی آئٹم ہے, اس کو آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں, اس کے اندر آپ مارکیٹ کے اندر کام کر سکتے ہیں. پھر اسی طریقے سے جو لیزنگ کمپنیز ہیں اس کے اندر اس کے حوالے سے ہم مکمل طور پر جو ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے وہ مکمل طور پر موجود نہیں ہوتی, اس لیے یہ آل ڈیپینڈز اپون یو, ہم اتنا زیادہ اس کو اسٹڈی نہیں کرتے لیزنگ کمپنیز کو. لیدر اینڈ ٹینریز میں باٹا اینڈ سروس دونوں انڈسٹریز جو ہیں وہ اچھی انڈسٹریز ہیں, آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. ان کی سیلز بھی بہت زبردست جنریٹ ہوئی ہیں پچھلے اگر دیکھیں 1-2 کوارٹرز میں اگر آپ دیکھ لیں ان کی سیلز بھی زبردست جنریٹ ہوا ہے, ان کا جو ریونیو ہے وہ اچھا جنریٹ ہوا ہے. اور اسی طریقے سے اگر آپ بات کریں آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز کی تو اوبیسلی اس کی تو تمام کی تمام آئٹمز 4 آئٹمز ہیں, اور چاروں کی چاروں آئٹمز آپ انویسٹمنٹ کریں تو آپ کو ڈیفینیٹلی یہ لانگ ٹرم ایسے موقع پر آپ کو پروفٹ دیں گے کہ آپ کہیں گے کہ کیا بات ہے. اسی طریقے سے آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز کی اگر بات کر لیں تو سیم وہی صورتحال ہے, اچھی آئٹمز اس کے اندر موجود ہیں. پیپر اینڈ بورڈ سیکٹر جو ہے اس کے حوالے سے یہ تھوڑا سا ہم اس کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں, بٹ اس کے اندر آئٹمز بہت زبردست موجود ہیں. سینچری جو پیپر اینڈ بورڈ کا جو ملز ہے یہ آئٹم ہے, یہ بہت اچھی آئٹم ہے. پھر چراغ پیکیجنگ بہت اچھی آئٹم ہے. میرٹ پیکیجنگ بہت اچھی آئٹم ہے. پیکیجز لمیٹڈ بہت اچھی آئٹم ہے. پاکستان پیپر, اور آج کل جو تھوڑی سی صورتحال ڈیولپ ہو رہی تھی روشان پیکیجز کی جو شیئر پرائس ہے وہ نیچے کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دی, کافی تیزی کے ساتھ نیچے کی طرف آیا ہے. اب یہ ایلیمنٹ ہو سکتا ہے یہاں پر آپ کو دیکھیں ایک ایلیمنٹ اور بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے آپ کو یہاں پر, کہ جب آپ کو بہت زیادہ لاس ہو رہا ہو تو آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے اندر, آپ وہاں سے سٹاپ لاس لگا کر کے آپ مارکیٹ سے باہر نکل آئیے. ایک تو طریقہ کار یہ ہے. دوسرا طریقہ کار یہ ہے آپ نے سیکٹر کے اندر موجود آپ نے اسکرپٹس کا جائزہ لینا ہے کہ آپ کا جو کمپیٹیٹرز موجود ہیں اس سیکٹر کے اندر
ان کی جو پرفارمنس ہے وہ کتنی اچھی ہو رہی ہے. تو یہ روشان پیکیجز کی جو کمپنی ہے، اس کے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں، ان کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے، ایک المیہ ہے کہ اگر ان کی شیئر پرائس نیچے کی طرف جا رہی ہے تو ان کو ڈیفینیٹلی سیلز کم جنریٹ ہو رہے ہوں گے، ریونیو کم جنریٹ ہو رہا ہوگا، لاس میں اسی وجہ سے چیزیں جاتی ہیں. کیونکہ جب آپ توجہ نہیں دیتے ہیں اپنے آئٹم کی طرف، تو اس لیے یہ میں کمپنی کے ویو پوائنٹ کے اوپر بات کر رہا ہوں. کمپنی کو تھوڑا سا میں سجیسٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ان کو اپنی سیلز کے اوپر کام کرنا پڑے گا، ان کو کمپیٹر انالیسس بنانا پڑے گا. آپ دیکھیں کہ جو آپ کے ساتھ پیپر اینڈ بورڈ ہے وہ کس وجہ سے اوپر کی طرف، یہ سینچری پیپر ہے یہ کس وجہ سے اوپر جا رہا ہے، اس کی جو چراٹ پیکیجنگ ہے اس کی سیلز اوپر کی طرف کیوں جا رہی ہیں، آپ کے پاس جو سٹاف ہے وہ کس لیے بیٹھا ہوا ہے، وہ کیوں ان چیزوں کے اوپر توجہ نہیں دے رہا ہے کہ آپ کی سیلز کو جنریٹ کرے، سیلز لیڈ کو جنریٹ کرے، یا پھر آپ لوگ خود بھی اتنا مطلب اس حوالے سے سینسٹیو نہیں ہے اپنے بزنس کو لے کر کے. تو دیٹس آل اپ ٹو یو. اگر آپ سینسٹیو نہیں ہیں لیکن لوگوں کی جو جمع پونجی ہے، لوگوں نے جو آپ کے پاس انویسٹ کیا ہوا ہے 5-5 6-6 ہزار شیئرز لیے ہوئے ہیں، وہ ڈیفینیٹلی نیگیٹو ٹرینڈ کے اندر نظر آ رہے ہیں. تو اس لیے یہ چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے. فارماسیوٹیکل سیکٹر کے اندر وحید پاکستان بہت اچھی آئٹم ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے اندر سنوفی جو ہے وہ بہت اچھی آئٹم ہے. آپ مارکیٹ کے اندر کام کرنا چاہتے ہیں، یہ تو تمام کا ہم نے کچھ سجیشنز آپ کے ساتھ شیئر کر لیں. اسی طریقے سے ٹیکنالوجی اینڈ کمیونیکیشن سیکٹر میں اگر بات کریں تو ٹیلی کارڈ ہے اوبویسلی اچھا اس وقت رن کر رہا ہے، ٹی آر جی اچھا رن کر رہا ہے، نیٹ سول اچھا رن کر رہا ہے، ایونسیون اچھا پرفارم کر رہا ہے. تو یہ وہ آئٹمز ہیں جس کے اندر آپ مارکیٹ کے اندر کام کرتے ہیں تو آپ کو اچھا پروفٹ ہو سکتا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. جاتے ہوئے آپ کے ساتھ آج کے دن کے حوالے سے خاص کر کے ہمارا پیغام ہے. آج جیسے ہم نے پروگرام کے آغاز میں کہا، یوم خواتین گلوبلی عالمی دن کے موقع، عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے پوری دنیا میں. آج کے دن کو جو ہے وہ ہم خواتین کا عالمی دن کہتے ہیں، لیکن دین اسلام یہ کہتا ہے کہ جس دن سے سورہ نساء نازل ہوئی، اللہ رب الکریم نے سورہ نساء نازل کیا، اس دن سے تقریباً ہر دن اپنی ماں کے لیے ہے، اپنی بہن کے لیے، ہمارے ملک کے اندر موجود، ہماری دنیا کے اندر موجود تمام خواتین کے لیے ہے. کیونکہ اسلام جو دین اسلام ہے وہ سب سے زیادہ پروٹیکٹ کرتا ہے خواتین کے حقوق کو، وہ سب سے زیادہ پروٹیکٹ کرتا ہے خواتین کی عزت کو، وہ سب سے زیادہ پروٹیکٹ کرتا ہے خواتین کی عصمت کو، اور سب سے زیادہ جو وہ کہتا ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. جانے سے پہلے کورونا وائرس سے احتیاطی تدابیر کے لیے اپنا پیغام آپ کے ساتھ شیئر کیے دیتے ہیں. آپ اپنی کاروباری سرگرمیوں کے لیے گھر سے باہر نکلیں تو ماسک کا استعمال ضرور کیجیے. ماسک کا استعمال ہی آپ کو کورونا وائرس جیسی موذی مرض سے بچا سکتا ہے. آپ محفوظ تو معاشرہ محفوظ. اس پیغام کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.